وعن جرير بن عبد الله قال جاء ناس يعني من الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن ناسا من المصدقين يأتون فيظلمون فقال أرضوا مصدقيكم قالوا يا رسول الله وإن ظلمونا قال أرضوا مصدقيكم وإن ظلمتم رواہ ابو داؤد۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ دیہات کے کچھ لوگ، جا ناسن یعنی من الاعراب، کچھ لوگ آئے یعنی دیہات کے رہنے والے کچھ لوگ آئے۔ اعراب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیہاتی لوگ، دیہات کے رہنے والے۔ دیہات کے کچھ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر انہوں نے عرض کیا کہ کچھ صدقہ وصول کرنے والے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، آ کر ہم پر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ اپنے صدقہ وصول کرنے والوں کو خوش کرو، راضی کرو۔ ان لوگوں نے عرض کیا، آنے والوں نے، کہ یا رسول اللہ اگرچہ وہ ہم پر زیادتی کریں، سرکار نے فرمایا اپنے صدقہ وصول کرنے والوں کو، زکوٰۃ وصول کرنے والوں کو راضی کرو اگرچہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تو دراصل یہ مطلب نہیں ہے کہ سرکار ظلم و زیادتی کی اجازت دے رہے ہیں، کہ مطلب یہ ہے کہنے کا کہ ہم تو جن لوگوں کو مقرر کر کے بھیجتے ہیں وہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، ظلم و زیادتی نہیں کرتے، لیکن اگرچہ بظاہر تمہیں لگے کہ وہ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں تب بھی تم انہیں راضی کرو، ویسے وہ ظلم و زیادتی نہیں کریں گے۔ اور ان لوگوں کو اس لیے کہا تاکہ کیونکہ یہ دیہات کے رہنے والے تھے اور باریکیوں کو اتنا نہیں سمجھتے تھے، اس لیے سرکار نے انہیں سیدھی سیدھی ہدایت دے دی۔ وعن بشیر بن الخصاصیہ قال قلنا ان اہل الصدقۃ یعتدون علینا افنکتم من اموالنا بقدر ما یعتدون قال لا، رواہ ابو داؤد۔ اسی مضمون کی یہ بھی ہے۔ حضرت بشیر ابن خصاصیہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے عرض کیا کہ صدقہ وصول کرنے والے، زکوٰۃ وصول کرنے والے ہم پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں، تو کیا ہم اپنے مال اتنی مقدار میں چھپا لیں جتنی وہ زیادتی ہم پر کرتے ہیں؟ قال اللہ، سرکار نے فرمایا نہیں، چھپانا نہیں ہے، جتنا ہے پورا کا پورا دینا ہے، رواہ ابو داؤد۔ تو اب یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم پر زیادتی کرتے ہیں، مطلب ہے کہ ان کے خیال کے مطابق ان کو لگتا ہے کہ زیادتی کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ وہ لوگ سب ایسے ہی بھیجے جاتے تھے جو احکام شرع سے واقف اور خوف خدا رکھنے والے لوگ ہوتے تھے اور شریعت کی باریکیوں سے واقف ہوتے تھے، ورنہ سرکار ان کو کیوں مقرر کرتے ہیں؟ یہ سمجھتے تھے اپنے لحاظ سے کہ شاید وہ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں۔ قال رسول اللہ عن رافع بن خدیج قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العامل علی الصدقۃ بالحق کالغازی فی سبیل اللہ حتی یرجع الی بیتہ، رواہ ابو داؤد والترمذی۔ حضرت رافع بن خدیج سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حق کے ساتھ صدقہ وصول کرنے والا، حق کے ساتھ صحیح طریقے پہ کہہ لیجئے صدقہ وصول کرنے والا راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، کالغازی فی سبیل اللہ، راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے یہاں تک کہ اپنے گھر تک وہ واپس آئے۔ اور یہ بات صحیح ہے۔ اصل میں انسان فطری طور پر مال کا شائق ہوتا ہے، اس کی طرف راغب ہوتا ہے، انسان کی طبیعت راغب ہوتی ہے، تو اس لیے جو مال لیتا ہے، لینے آتا ہے، تو یہ انسانی فطرت اور طبیعت ہے کہ اس سے ایک طرح کا اندر کچھ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اس کا تجربہ آپ کو کرنا ہو، آپ کے بڑے اچھے تعلقات کسی سے ہوں، بہت اچھے تعلقات ہوں، آپ جاتے ہوں تو آپ کا وہ بہت خیال کرتے ہوں، سب کچھ کرتے ہوں، لیکن ابھی آپ چندہ لینے کے لیے ان کے پاس چلے جائیے تو پھر شاید ان کا رویہ بدل جائے گا اور اس اچھے طریقے سے وہ شاید نہ پیش آئیں۔ نہیں، بہت سے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو پیش بھی آتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے،
لیکن ایک عام جو رجحان ہے اس کو میں بتا رہا ہوں کہ پھر بولی بدل جاتی ہے، طرز عمل بدل جاتا ہے، ملنے جلنے کا انداز بدل جاتا ہے. ہاں تو یہ ایک چیز ہے. اس لیے یہ صدقہ وصول کرنا یا اس زمانے میں چندہ وصول کرنا یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے. بالکل جہاد نفس تو ہے ہی ہے. ہاں کیونکہ نفس پر گناہ گزرتا ہے، نفس کے ساتھ جہاد ہے. رواہ ابو داؤد والترمذی. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم إلا في دورهم. رواہ ابو داؤد. حضرت عمرو ابن شعیب سے روایت ہے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یعنی شعیب سے، اور یہ وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں، یعنی ان کے والد کے جو والد ہیں، والد جو ہیں اپنے والد سے روایت کرتے ہیں تو ان کے دادا ہوئے. وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ سرکار نے فرمایا لا جلبا کہ زکوٰۃ کا مال کسی جگہ منگوایا نہ جائے، ولا جنبا اور نہ ہی زکوٰۃ کے کا مال دور لے جایا جائے. ہاں جلب کہتے ہیں مال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منگوانا، منتقل کرانا، اور جنب کا مطلب ہے کسی مال کو دور لے جانا. کیا مطلب ہے؟ ایسا بھی یہ بھی نہیں ممنوع ہے کہ زکوٰۃ کی یہ جو عامل زکوٰۃ وصول کرنے پہ مقرر ہیں یہ کہیں بیٹھ جائیں ایک جگہ اور مال زکوٰۃ کو وہیں منگوائیں، یہ جلب ہوا، یہ بھی منع ہے. اور جنب یہ ہے کہ زکوٰۃ کا مال کوئی شخص جہاں اپنے مال رکھتا ہو زکوٰۃ کا مال کہیں دور بھیج دے اور پھر اس کے بعد جب وصول کرنے والا آئے تو کہے بھائی یہاں نہیں، وہ وہاں فلاں جگہ جائیے. اس کو جنب کہتے ہیں، یہ بھی منع ہے. پہلی والی صورت میں صاحب مال اور صاحب زکوٰۃ کے لیے پریشانی ہے، اور دوسری والی صورت میں محصل کے لیے پریشانی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ نہ ان کو پریشانی کا سامان کیا جائے نہ ان کے لیے پریشانی کا سامان کیا جائے. ولا تؤخذ صدقاتهم الا في دورهم، دور یہ دار کی جمع ہے. اور لوگوں کے صدقے اور زکوٰۃ ان کے گھروں میں لیے جائیں. ہاں تو گھروں میں جب لیے جائیں گے تو اس میں نہ جلب ہوگا نہ جنب ہوگا. مال جہاں ہے وہیں پر وصول کرنے والا پہنچ گیا. رواہ ابو داؤد، ابو داؤد نے سے روایت کیا. تو جلب اور جنب کا مطلب سمجھ میں آ گیا. اچھا. عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استفاد مالا فلا زکاة فیہ حتی یحول الحول. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بھی مال حاصل کرے، مال کا استفادہ کرے، یعنی مال کہیں سے حاصل کرے تجارت کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے، جائز ذریعے سے، فلا زکاۃ فی، تو اس میں زکوٰۃ نہیں ہے حتی یحول علیہ الحول، یہاں تک کہ سال اس پر گزر جائے. سال گزرنے پر زکوٰۃ ہے. رواہ الترمذی، امام ترمذی نے اسے روایت کیا. وذکر جماعۃ انہم وقفوہ علی ابن عمر، اور ایک جماعت محدثین نے یہ بیان کیا ہے، ایک جماعت نے بیان کیا ہے کہ راویوں نے اسے حضرت عبداللہ ابن عمر پر موقوف کیا ہے. کیا مطلب ہے کہ یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول ہے، یہ موقوف ہے، مرفوع نہیں ہے جیسا کہ اوپر ترمذی نے. ہاں لیکن اگر کچھ لوگوں نے اس کو عبداللہ ابن عمر پر موقوف بھی کیا ہو تو حکماً یہ مرفوع ہی ہے، اس لیے کہ اس میں جو بات کہی گئی ہے وہ بات کوئی عام آدمی نہیں کہہ سکتا ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہہ سکتے ہیں. تو یقیناً انہوں نے سرکار سے سنا ہے تبھی یہ کہا ہے. تو اگر جن لوگوں نے وہ موقوف بھی قرار دیا ہے تبھی وہ حکماً مرفوع.
وعن علي أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك رواه ابو داود والترمذی وابن ماجہ والدارمی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے چچا تھے، حضرت عبداللہ ابن کے والد گرامی تھے، عبداللہ ابن عباس کے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عباس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے زکوٰۃ کو جلدی ادا کرنے کے بارے میں پوچھا، اس کا مقررہ وقت آنے سے پہلے، قبل ان تحل، یعنی قبل ان تحل اجلہ، وقت آنے سے پہلے یہ پوچھا کہ کیا سال گزرنے سے پہلے ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ فرخص لہ فی ذالک، تو سرکار نے انہیں اس سلسلے میں رخصت دی۔ اب ہم حنفیہ کا مذہب بھی یہی ہے کہ مال زکوٰۃ کی ادائیگی پیشگی کی جا سکتی ہے۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ آنے والے سال، اس سے کے بعد کے سال کی زکوٰۃ دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ ہاں، اور صحیح حساب تو اسی وقت ہوگا جب وہ سال پورا ہوگا۔ اب آپ نے زکوٰۃ پہلے دے دی، اگر پوری ہو گئی تو ادائیگی ہو گئی، اگر کچھ کم رہی تو جتنی کم رہ گئی اس کو پورا کر دیجیے، اور اگر آپ نے زیادہ ادا کر دیا ہے تو پھر جو اب زیادہ ہے وہ اگلے سال میں پھر منہا ہو جائے گا۔ رواہ ابو داؤد والترمذی وابن ماجہ والدارمی، انہیں ابو داؤد و ترمذی، ابن ماجہ اور دارمی نے روایت کیا۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس فقال الا من ولی یتیما له مال فلیتجر فیہ ولا یترکہ حتى تأكله الصدقہ، رواہ الترمذی۔ وقال فی اسنادہ مقال لأن المثنى ابن الصباح ضعیف۔ حضرت عمرو بن شعیب سے روایت ہے، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور یہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کے درمیان تقریر فرمائی، خطبہ دیا تو فرمایا سنو، الا یہ حرف تنبیہ، سنو، من ولی یتیمن لہو معلوم، لہو معلوم یہ جملہ یتیمن کی صفت ہے، جو کسی ایسے یتیم کا والی اور سرپرست بنایا گیا، ذمہ دار بنایا گیا کہ جس یتیم کے پاس مال ہے، کوئی شخص یتیم ہے اور اس کے پاس مال ہے اور اب کسی کو اس کا سرپرست بنا، فل یتجر پی ہے، تو اس سرپرست کو اس کے مال میں تجارت کرنا چاہیے، ہاں مطلب تجارت کر کے اس کے مال کو بڑھانا چاہیے، ولا یترکہ، اور وہ اس کا مال چھوڑ نہ دے، حتی تاکلوا الصدقہ، یہاں تک کہ زکوٰۃ اس کو کھا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تجارت نہیں ہوگی اور وہ مال رکھا رہے گا تو ہر سال اسی میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی، تو زکوٰۃ ادا کرتے 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 پوری زکوٰۃ اس کو کھا جائے گی، ہاں تھوڑا بچے گا کہیں۔ تو چاہیے یہ یتیم کے سرپرستوں کو کی تجارت کر کے اور اس میں اضافے کا سامان کرتے رہیں۔ یہ امام ترمذی نے اسے روایت کیا ہے اور کہا کہ اس کی سند میں کچھ کلام ہے، مقالن اے کلام، کلام ہے، اس لیے کہ اس میں مثنى ابن صباح جو راوی ہیں وہ ضعیف ہیں۔ ہاں صاحب